ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि पेज टू विद सुहेल मेहदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। आज जो मौजू है वो यकीनन जो इस वक्त बहुत अहम गुफ्तगू है मीडिया में और पाकिस्तान भर में, बल्कि शायद दुनिया के मीडिया में भी, वो इमरान खान का एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उसके चेकअप के लिए उसको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें लाने का हुक्म दिया गया है। उसके हवाले से उसके इर्द गिर्द एक कंट्रोवर्सी है जो हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी साजिशी थ्योरीज़ हैं, वो भी हमारे कानों से गुज़रती हैं, आपने भी सुनी होगी। तो आए इसका एक जायज़ा लें कि ये असल में बुनियादी तौर पे बात क्या है, क्यों इस सूरत हाल को इतना हाइप क्रिएट हो गई है। इसमें बहुत सारी जो साजिशी थ्योरीज़ हैं वो तलाश की जा रही हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं एक तहरीर आपके सामने पढ़ दूं और मेरी पूरी वीडियो जो है वो उसी के मुतालिक है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मोहसिन नकवी मलिक रियाज को पाकिस्तान में लाने में नाकामी के बाद दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बज़रिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने में नाकाम हुआ है। ये उसकी दूसरी नाकामी है जो बहुत सी थोड़े से मुख्तसर से अरसे में हुई है। पहली नाकामी भी विद इन सिस्टम, जो एक मुखालिफ पोल था उसने उसको नाकाम किया, और ये दूसरी जो मोहसिन नकवी को नाकामी का सामना करना पड़ा वो भी उसी जो पोल है, जो धड़ा है, जो ग्रुप है, उसने ऐसा बनाया। और ज़ाहिर बात है कि सिस्टम के अंदर एक रस्साकशी होती है ताकत हासिल करने की, जो कि जो जनरल आसिम मुनीर से जो मुंसलिक हैं इस हाइब्रिड निज़ाम में लोग, उनके दरमियान बरपा है। इस वक्त तक बज़ाहिर जो मोहसिन नकवी हैं और जो उनसे मुंसलिक सिस्टम में हाजिर सर्विस और सिविलियन लोग हैं, उनके मुकाबले में जो मुखालिफ धड़ा है उसका पलड़ा हमें भारी नज़र आ रहा है। ये बुनियादी बात है मेरी इस पूरी जो इवेंट इस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है उसके हवाले से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। अगर आप सुबह जब इमरान खान को टीम से वापस अडियाला जेल भेजा गया है, उससे पहले के जो व्लॉग्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ट्विटर पे जिस तरह के गुफ्तगू है, जिस तरह की तज्ज़िये किया गया है कि सिस्टम ख़त्म हो गया है, एक पेज फट गया है, ढील हो गई है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू हमें सुनने को मिलती है। अगर आप उस रात और उससे पहले के थंबनेल देखें यूट्यूब पे, तो एक मज़हक़ खेज़ तहरीरें
اور منظر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے گزرے گا، اور جو سنیں اگر ان کو تو آپ کو یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں، اس کے اندر کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ذہنی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ تسلسل سے عمران خان کی رہائی کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن بارہا ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اس طریقے سے ان کو صورتحال نظر آئی ایک فیوریبل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیسے مال گاڑی کے جب ڈبے جب کنیکٹ ہوتے ہیں لگتے ہیں تو جس طرح ٹھکا ٹھک آواز آتی ہے، بالکل اسی طرح ایک درخواست جو سپریم کورٹ میں بڑے عرصے سے پڑی تھی وہ اچانک زندہ ہو جاتی ہے، اس پہ ارلی ہیئرنگ بھی ہو جاتی ہے، پھر وہاں جو گفتگو ہوتی ہے، جس طرح جسٹس شاہد حمید جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ بینچ، اس کو ہم ماضی میں ہمیں ثاقب نثار اور سے لے کر جسٹس کھوسہ تک کا جو سپریم کورٹ تھی اس کا رنگ نظر آتا ہے، گڈ ٹو سی یو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس انداز کا۔ میں بھی بتاتا ہوں کہ کیسے کنڈکٹ ہوا۔ ایک قیدی کو ایک مرسڈیز گاڑی بھیجی جاتی ہے ریسٹ ہاؤس سے، پھر ایسی بیل لے لی جاتی ہے جو کہ آئندہ کبھی ہونی تھی، کوئی ایسا مقدمہ ہونا تھا دائر، اس میں بھی بیل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو اس پورے ماحول میں بڑے عرصے کے بعد سپریم کورٹ کا ماحول ایسا نظر آیا، تو یقیناً جب ایسا ماحول ہوگا تو پھر یہ خیال تو آئے گا ہی، جہاں اپنی خواہشات تو تھیں لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو نسبتاً آزاد تجزیہ کرتے ہیں وہ بھی اس میں بہہ گئے، پھر انہوں نے بھی جو کمال دکھائے وہ بھی مزیدار ہیں۔ تو جو اس بینچ نے جو ہیئرنگ کی، جس میں نے کہا کہ وہ خوشبو نظر آ رہی ہے کھوسہ کے بینچ کی، ثاقب النثار کے بینچ کی، کہ ایک ایسی ارلی ہیئرنگ میں جہاں مقابل کو نوٹس ہی نہ دیا گیا ہو، ایگری پارٹی کو، دوسری پارٹی کو، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اس کو نہ سنا گیا ہو، اور یہ کہہ دیا گیا ہو کہ ایک رپورٹ جو کہ پڑھی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ نبض بھی بے چین ہے، بہت منتشر ہے، بری حالت میں ہے، دل بھی ان کا بہت خراب ہے، بہت بری حالت میں ہے۔ پھر دلچسپ بات ہے کہ ان کے وائٹل پارٹس کی بھی نشاندہی کی، یعنی کہ بڑے جو اعضاء ہیں، باڈی کے جو اجزاء ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ کافی ان کے بھی خراب ہونے کے امکانات بہت ہیں۔ تو اس لیے انسانی بنیادوں پہ بغیر قانونی کسی اس کو اختیار کیے ہوئے پروسیجر کو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک پرائیویٹ، جو کہ یہ بھی ایک جو بک ہے اس کے اگینسٹ جو پرے تھی، اس کے مطابق انہوں نے وہاں ان کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ خالی علاج کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے ریکارڈ بھی طلب کر لیا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ انگزائٹی ہے، اکیلا پن ہے، میں اکیلے پن پہ بات کروں گا لیکن اس کو مکمل کروں، اور ان کی ملاقاتیں کرائیں ان کے اہل خانہ سے، بچوں سے 2 ہفتے میں بات کرائیں۔ سو یہ ساری ڈائریکشنز انہوں نے دیں۔ اب آ جائیں یہ جو اکیلا پن کی بات ہے، بھائی جیل ہے، 74 سال کا بوڑھا ہے، کہاں رکھیں اس کو؟ جیب کتروں میں؟ اکیلے پن کی جو دوری جیل میں ہوگی وہ کیسے ہوگی؟
जेब कुतरों में रख दें, कातलों में रख दें, नाजायज़ फरोशों के साथ उसको बंद कर दें, कहाँ बंद करें? ज़ाहिरी बात है, प्राइम मिनिस्टर है एक साबका, एक पॉलिटिकल लीडर है, पार्टी का लीडर है, सियासतदानों को तारीफ़ है कि आम मुजरिमों से, मुलजिमों से अलहदा रखा जाता है, उनके लिए एक अलहदा आता होता है। अब उसके लिए एक बैन है, रोना पीटना है कि कैद तन्हाई है। भाई कैद तन्हाई ही होती है जेल में, या आप कहें कि गन कप्पों के साथ रख दें उसको। मैं मतलब हैरान हूँ मैं इस बात पे कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पे वावेला कर रही है कि उसे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। जो पार्टी के कारकुन हैं या लीडर हैं, वो तो एक पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए, एक आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये इस तरह का बयानिया बनाते हैं, वो तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन वो एक जज जो है वो इस बात पे बड़ा बेचैन है, दुखी हो गया, बड़ा परेशान हो गया, और उसने फिर ये इस तरह का ऑर्डर पेश किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये सब चीज़ें जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर में आ गई, अचानक आ गई, तो उसके पीछे यकीनन ऐसे लोग ज़रूर हैं जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा में वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं। बिल्कुल सामने की बात है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो एक सिविलियन चेहरा था इस हाइब्रिड निज़ाम का, जनरल आसिम मुनीर के हिस्से से, वो मोहसिन नकवी थे, मोहसिन नकवी हैं, और उनके साथ और भी लोग हैं जो आर्मी के अंदर हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी एक तारीख़ है। मोहसिन नकवी ने माजी में कुछ अरसे पहले मलिक रियाज जैसे बदनाम शख्स को पाकिस्तान में लाने की कोशिश की, और शहीदों की फैमिलीज़ के बारे में उसने ख़त लिखा जनरल आसिम मुनीर साहब को, और कहा गया कि मैं उनको लुक आफ्टर करना चाहता हूँ, मैं उन्हें उनकी माली मदद करना चाहता हूँ, और इस तरीक़े से एक सॉफ्ट करने की कोशिश की मोहसिन नकवी साहब ने। ये भी बताया गया, और उसका सबूत भी है कि वो उसकी गाड़ियों में भी दुबई में घूमते रहे मलिक रियाज की। मेरा तो देखें कोई सोर्स नहीं हो, ना मैं बिलीव करता हूँ। आजकल बड़ा ये फैशन है कि सोर्स, एक बड़े अहम सोर्स से, मेरा तो कोई सोर्स नहीं है इसका मैंने, क्योंकि एक लेटर लिखा गया फ़ौज की तरफ से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इदारों को, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज हम अपने शोहदा को लुक आफ्टर कर सकती है, हम उनका ख्याल कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल कर सकते हैं, किसी शख्स को ज़रूरत नहीं है, वो अपने जो मुकदमात हैं उनका की तरफ ध्यान दे, और उसका फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा, किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। ये एक पहला ब्लो है मोहसिन नकवी को जो हुआ। फिर हम देखते हैं दरमियान में एक हिमाकत उन्होंने फरमाई जो उन्होंने की, एक ये सूबों के हवाले से, और फिर उसका भी एक काउंटर अटैक आया, और ये राना सनाउल्लाह के 4 से 5 जुमले बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, जहां उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी। दोबारा अब जब हम देखते हैं कि ये केस जो दोबारा हुआ, हम सबको पता है कि एक दफ़ा बैरिस्टर गौर की मुलाकात जो करवाई गई चलते चलते जनरल आसिम मुनीर से, उसमें भी ये मुलविस थे। गंडापुर से भी राब्ते में थे। 26 नंबर चुंगी तक जब मार्च ने आके रुकना था, ये भी इन्होंने ही तय किया था गंडापुर से। वो और बात है कि बुशरा ने उसको सबरदाज कर दिया। तो मुख्तलिफ मराइल पे हमें इनका चेहरा
نظر آتا ہے. اور پھر سہیل آفریدی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں. سہیل آفریدی کا جو مارچ ہے اس کی ایک بہت لمبی ڈیٹ دے دینا جس کی تحریک انصاف کے اندر سے بھی تنقید ہوئی. اور پھر ابھی سپریم کورٹ کے باہر سہیل آفریدی کا اور اکرم راجہ کا وہاں کھڑا ہو جانا. تو سپریم کورٹ کے باہر یہ سب باتیں اگر آپ ڈاٹس کو جوڑیں تو آپ کو ایک چہرہ نظر آتا ہے اور وہ بظاہر اس گروپ کا وہ ہے وہ محسن نقوی صاحب. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی اور آلموسٹ یہ آرڈر آ گیا تو پھر آل آف سڈن کیا ہوا کہ حکومت میں اتنی جان پڑ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آل آف سڈن وہ اس کو عمل پیرا نہ ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ہم آرڈر پہ عمل پیرا ہوں گے کیونکہ اس وقت تک چیزیں کلیئر نہیں تھیں. جب چیزیں ود ان سسٹم کلیئر ہوئیں اور مخالف دھڑے نے اپنا رول کو پلے کیا تو پھر حکومت کھڑی ہو گئی کیونکہ ان کو بھی باہر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ آرڈر کے تحت سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت شفا انٹرنیشنل میں نہیں پہنچے. ان کو پمس میں 4-5 گھنٹے ان کا چیک اپ ہوا اور پھر وہ واپس چلے گئے. سو اس طرح یہ ایک ناکامی تھی دوسری جو ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اور ایویڈنسز بھی ہیں جو میری اس پوری تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے یہ جو پیچھے ایک کالے انگریز جو تھے بگی میں جنہوں نے سفر کیا یہ کس کے چہیتے ہیں؟ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد یہ محسن نقوی کے ان کے بارے میں ایک تنبیہ کی گئی, ایک تحریری ان کو وارننگ دی گئی, ڈسپلیئر شو کیا گیا جس سے ان کی ACR بھی اب خراب ہوگی. پھر ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پمس میں لوگوں پہ وہاں پہ کچھ جو تشخیص کی مشینیں تھیں وہ وہاں نہ ہونے کی وجہ سے ایک کمیٹی بنا دی انویسٹیگیشن کے لیے, انکوائری کی. اور یہ ساری ڈومین جو ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ پیچھے جب سے یہ سسٹم ایوالو ہوا ہے, یہ حکومت آئی ہے, یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا محسن نقوی کی مرضی کے بغیر. اگرچہ شہباز شریف اسی حد میں صرف پرائم منسٹر ہیں, فیض آباد کے بعد ان کی حد بھی ختم ہو جاتی تھی, لیکن وہ بھی یہاں کسی محکمے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے شروع ہوتا ہوا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کردار جو سسٹم کے اندر کی لڑائی میں ملوث ہیں, دوسرا جو گروپ ہے اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ حاوی ہوتا جا رہا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جو آج کنٹمپٹ کی جو پٹیشن جو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے دائر کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو پارٹی بنایا ہے اس میں انہوں نے وزارت داخلہ کو بنایا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. اس کا ہیڈ کون ہے؟ ظاہری بات ہے محسن نقوی ہے. اس کا نام لے کے نہیں کیا, پرائم منسٹر کا نام لے کے کیا ہے انہوں نے. منسٹر کا نام باقی جو تارڑ ہیں وزیر قانون اور وزیر اطلاعات ان کو تو نام لے کے بنایا ہے, لیکن
اس میں محسن نقوی کا نام نہیں لیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس لیے وہ سارے اشارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ چیزیں کہاں سے ہوئیں، کیسے ہوئیں۔ ہاں، میں نے کہا جیسے کہ میں کسی سورس سے بات نہیں کرتا، تجزیے سے بات کرتا ہوں۔ وہ بھی میں نے پہلے وہاں سنی تھی، اور پھر میں نے جب اس کی تلاش کی یوٹیوب پہ، اور تو پھر میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ اعزاز سید کا پروگرام دیکھا، جس میں پوری تفصیل تھی، جو میں نے بیان بھی کیا اس کا ایک حصہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کون کون کردار تھے جو ملک ریاض کو لا رہے تھے۔ تو یہ میں نے وہاں سے صرف اس پوری آج کی گفتگو میں وہ پورشن وہاں سے میں نے یقیناً کوٹ کیا ہے۔ باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے اندر ایک چپکلش موجود ہے جو اب واضح ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایسا نہیں تھا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ سارا عمل جو ہو رہا تھا وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، بالکل نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے علم میں موجود تھا، لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے اس کام کو ہونے دیا۔ لیکن جب چیزیں ان کی مرضی کے خلاف گئیں، جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہو، تو پھر انہوں نے انٹروین کیا، اور پھر چند گھنٹوں میں پورا جو سینیریو تھا، پورا جو نقشہ تھا، وہ تبدیل ہو گیا۔ دیکھیں، اس حکومت کی ہم سب جانتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے اوپر پھپتی کسی جاتی ہے، لیکن ان کو کبھی اس کا اثر نہیں ہوتا کہ اتنی ریڑھ کی ہڈی ان میں آ گئی کہ انہوں نے ڈیفائی کیا سپریم کورٹ کا آرڈر، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے ایسا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح تحریک انصاف روئی ہے، جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا حامد خان اور جو ججز جو وکیل ہے لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور کل بیرسٹر گوہر نے جس طرح چھاتیوں پہ ہاتھ مار کے جذباتی انداز میں تقریر کی تھی، صرف رونا ہی باقی تھا۔ ان کو جتنا یقین تھا اور جتنا بڑا شوق پہنچا کہ بالکل عین وقت کے اوپر چیزیں جو تھیں وہ ریورس ہو گئیں، یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا، اس لیے ان کا رد عمل بھی ایسا تھا۔ تو یہ ایک خیال کیا جا سکتا ہے میرے نزدیک کہ اس سارے عمل کو ہونے دیا، اور پھر اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا جو اچیو کیا کہ ہر کردار سامنے آ گیا، جو ڈھکے ہوئے تھے، جنہوں نے بظاہر معافی نامے بھی دے دیے تھے، لیکن آل آف سڈن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی تبدیلی آنے لگی ہے، کوئی تختہ الٹنے لگا ہے، اور کوئی ایسی ان کی خواہشات کے مطابق لوگ پاور میں آنے لگے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑھا تھا ان کو نکال کے، خواہ وہ عدلیہ میں تھے، خواہ وہ بیوروکریسی میں تھے، خواہ وہ صحافت میں تھے، الیکٹرانک میڈیا میں تھے، یوٹیوب کر رہے تھے، سب ایک ایک کر کے باہر نکل آئے، اور پورا نقشہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ گیا کہ کون کہاں ہے، کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے، کون ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، کون کس کا انفارمر ہے، مخبر ہے۔ تو سارے وہ لوگ جو ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں یہ ایک اچیومنٹ ضرور ہوئی، اور پھر دوسرا جو ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، اور یہ ساری گفتگو، پھر وہ بیانیہ جس پہ کروڑوں ڈالر لگ گئے پوری دنیا میں کہ وہ بہت بری حالت میں ہیں، صحت کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اور جیسے کہ رپورٹ بنوا کے بھیجی بھی گئی اور پھر اس کو پڑھا گیا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ بھی بنوائی گئی، اس کو بنوانے میں بھی کاریگری دکھائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے والے نے پھر اس کو پڑھا بھی،
تو وہ سارے کردار ہمارے سامنے آ گئے. میری حیثیت تو نہیں ہے میرے سامنے آئے یا نہیں آئے، لیکن اصل میں جنرل آصف منیر کے سامنے آ گئے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ فیصلے ہوں گے، کچھ لوگ جائیں گے، اندر کے لوگ بھی جائیں گے اور جو چہرے ہم جانتے ہیں وہ بھی جائیں گے. شکریہ.